اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، لفظ تعلیم عربی لفظ علم سے نکلا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہی حاصل کرنا، اور لفظ ایجوکیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نشو و نما پانا، تربیت پانا یا پرورش کرنا۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ہی یہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی گئی، رب زدنی علما، یعنی اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس نہ لوٹے۔ خواتین و حضرات، ہم دو طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت کے دن ملے گا، جبکہ دنیاوی امتحان کا نتیجہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سمیت بھارت میں بچوں کے سالانہ بورڈ کے امتحانات میں طالب علموں کے پاس ہونے کے لیے کم از کم 33 نمبر درکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف 33% نمبر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ 32 یا 34 کیوں نہیں ہوتے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، امتحانی پرچوں میں ان پاسنگ مارکس کا آغاز بہت پرانا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں 1858 میں پہلا میٹرک کا امتحان ہوا تو انگریز کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ طالب علموں کو کتنے نمبروں پر پاس کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انگریز سرکار نے باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت کو خط لکھا، اور خط کے جواب میں یہ کہا گیا چونکہ برطانیہ میں تو پاسنگ مارکس 65% ہیں اور برِ صغیر اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہاں کے لوگ آدھی عقل کے مالک ہیں، اس لیے یہاں کے طالب علموں کو پاس ہونے کے لیے 32.5 نمبر دیے جائیں۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ انگریز سرکار کی ایک سوچ تھی کہ یہاں کے طالب علم بہت کمزور ہیں اور برطانوی سٹوڈنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم کسی بھی میدان میں ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، 1858 سے لے کر 1861 تک 32.5 نمبر، اور اس کے بعد کیلکولیشن کو آسان بنانے کے لیے 33% نمبر کر دیے گئے، جو کہ بدقسمتی سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرچے میں کل 100 مارکس ہوتے ہیں، اور ایک پورا سال طالب علموں نے اس مضمون کو پڑھنا ہوتا ہے، اور سال کے بعد جب انہیں امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے تو اس میں 7 سے 9 سوال دیے جاتے ہیں، جن میں سے 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سسٹم کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ 33% کے ساتھ طالب علموں کو پاسنگ مارکس کی سوچ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہمیں برطانیہ کی اس سوچ کو غلط ثابت کرنا ہے کہ برِ صغیر کبھی بھی برطانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دیگر کئی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہوگا۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔